غلام عباس کندانی ہن زیب ممبر حسن بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر آل محمد سید حیدر رضوی آف کویت، انہوں نے فوراً بعد شہنشاہ مصائب واجب الاحترام سید نجم الحسن شاہ صاحب نوتک، انہوں نے فوراً بعد رضوان حیدر قیامت ساؤنڈ سسٹم پہلی دفعہ چکوال ساؤنڈ سسٹم مولا انہی زندگی دراز فرماوے لائف چرالین اشل ازاداری نئی مجالس مولا انہی ڈیوٹی قبول فرماوے زیب ممبر حسن شہنشاہ شاعر آل محمد سید حیدر رضوی آف کویت۔ صلوات بلند واسط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ آئے اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے اول سے آخر تک ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے بادشاہ علی نے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیے، ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رہیے۔ پہلی دفعہ اس منبر پہ آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ کسی بندے سے میری کوئی ذاتی واقفیت نہیں، کسی بندے سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں۔ موٹے موٹے اندازے کے مطابق میں اپنے گھر سے بھی تقریباً 500 کلومیٹر دور کھڑا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے اندر کہیں اجنبیت کا احساس نہیں ہے۔ میرے اندر کیونکہ اس بات کا یقین موجود ہے کہ اس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہر ماتمی عزادار بزرگ جوان کم سن کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی علی ولی اللہ کا وہ رشتہ ہے جو مجھے اپنے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ باقی جتنے رشتے ہیں جی وہ برادری کے، پنڈداری کے، شہرداری کے، وہ بارگاہ کی چوکھٹ کے باہر ہیں۔ اس بارگاہ کے اندر حضور ایک ہی رشتہ ہے جس کا نام ہے یا علی مدد۔ وہ میرا یقیناً ہر بزرگ ہر جوان کے ساتھ ہے۔
بس ایسے ہی 4 مصرے پڑھ کے تھوڑا سا مزاج میں نے آپ کا دیکھ لیا. غلام باس بھائی پڑھ رہے تھے, بڑا کمال فضائل مصائب آپ نے سنا, انہوں نے بھی بڑی خوبصورت نوکری کی. میں 4 مصرے پڑھ کے آپ کو اپنا مزاج بتاتا ہوں, آپ مجھے تھوڑا سن کے اپنا شاعری کے حوالے سے مزاج بتائیے گا. پھر جہاں مزاج ملتا ہے جی وہاں پہ سفر شروع کرتے ہیں. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. وہ لاکھ چپ بھی رہے. مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے آپ کے مزاج کا, لیکن میں سچی مچی یہی سمجھوں گا چوتھے مصرے پہ جو بندہ نہیں بولا یا اس کا عقیدہ میرے سے آگے چلا گیا یا پیچھے رہ گیا, یا حضور اس کے پاس سننے کی طاقت ہی نہیں اللہ نے دی. تیسری, میرے کاغذات میں عقیدے والے بندے کے پاس نہ بولنے کی وجہ بچتی نہیں. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. جن حالات سے ہمارا ملک اس وقت گزر رہا ہے, اور بالخصوص عزاداری جن حالات سے گزر رہی ہے, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے, اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے, وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. بھائی کیا بات ہے. چلو جو اسی عقیدے پہ بیٹھا ہوا ہے بولو حیدری. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. جی ہوتا ہوں سا والے, میں تو حضور دعائی کر سکتا ہوں. زندہ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے, اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے, وہ شخص باپ بھی ہو تو. چلیں جو بولے ہیں, میں آپ کی چہروں کی مسکراہٹ کی نظر ایک بات کرتا ہوں حضور, جو ابھی تک ہل ہی نہیں سکا شاید اس کے لیے یہ بات ہوگی نہیں. یہ میرے جلالیوں والے بادشاہ کا عالم ہے, اس سے آگے میرے پاس قسم ہی کوئی نہیں. میں جھوٹ بولوں مجھے میرا مالک عباس ممبر سے اترنا نصیب نہ کرے. یہ بڑی سخت بد دعا ہے. یہ تو وہ بادشاہ ہے جس کے پاس ثواب اور عذاب کیش ہے, ادھار نہیں کرتا. یہ انتظار نقد ادھار والا بادشاہ اس کے پاس چکر ہی نہیں. وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. میرے کاغذات میں علی اور حسین کا مخالف باپ بھی ہو تو یزید ہو جاتا ہے. تو مدرسے کا مولوی کیا ہے؟ مولوی بھی وہی عزت والا ہے جو علی والا ہے. بسم اللہ حضور. باؤ جی تھوڑا سا اور تیز ہوتے ہیں یار. قبلہ سید نجم الحسن نوتری صاحب قبلہ تشریف لے ہیں جی. بس جتنا پڑھا ہے جی اس سے 2-3 گنا تھوڑا زیادہ پڑھ لوں, اور ایک ہی کبھی تو اور بھائی پڑھی. ایک فرمان سنانے سے پہلے یہ اتنی خوبصورت توجہ ہوئی ہے, نہ ہوتی تو شاید میں مصرے پہ مصرہ ہی پڑھتا جاتا. میرا دل للچا. یاد رکھنا, علی کو اس لیے نہیں ماننا فلاں قبلہ صاحب نے فرمایا, فلاں علامہ صاحب نے فرمایا, فلاں مولوی صاحب نے فرمایا. نہیں, علی کو اس لیے ماننا ہے کہ کوئی میری ماں کو غلط نہ کہہ سکے. چلو جو پہنچ گئے ہو بولو حیدری. آپ جیے بھیا. بس اپنے پاس بادشاہ علی کو ماننے کی یہی وجہ ہے, تاکہ جنت دوزخ باشر برزخ قبر یہ سارا اللہ اور علی کا معاملہ ہے. یہ 2 سرداروں کا معاملہ, اس میں ہمیں سار پھنسانے کی ضرورت ہی کیا ہے. اپنا کام نوکری ہے. ایک اور بات کروں تو پتہ نہیں عجیب ہی کام ہو رہا ہے. پڑھوں گا میں باجی اپنے وقت میں, میں اینڈ سے شیئر کم کرتا جاؤں گا, جتنی پہلے باتیں زیادہ کرتا جاؤں گا. حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ انسان ہے نا تھوڑا گھبرا جاتا ہے کبھی کبھی. جب میرے پہ پہلی FIR ہوئی تھی نا لاہور میں, تو میں نے اپنے اندر بادشاہ علی کا ایک فرمان لکھا تھا.
اب کبھی حالات سے تھوڑے پاؤں ڈگمگانے لگے تو میں اپنے اندر نظر کرتا ہوں، بادشاہ کا فرمان پڑھتا ہوں، میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ جو سن رکھا ہے جنہوں نے، ان کی کیا بات ہے، جنہوں نے نہیں سنا لکھنا، مولا کی قسم بڑا آپ کو سہارا دے گا۔ علی فرماتے ہیں میرے دشمن سے ڈرا نہ کرو، کیوں؟ میرا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، ادھر سے بھی تھوڑی توجہ ہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ وہ بھی مردی ہے جو داڑھی والی عورت سے ڈر جائے۔ نہیں نہیں نہیں، جو بندہ علی کے منکر دشمن سے نہیں ڈرتا وہ بولو حیدری۔ کیا ضرورت ہے؟ علی کو ماننا ہے تو پھر بندے کو مرد بن کے ماننا چاہیے۔ رزق کی ٹینشن لینی نہیں۔ رزق وہ ہے جو علی بادشاہ کی نالین کے نیچے ہر بندے کا لکھا جا چکا ہے۔ جو لکھا ہوا ہے میرا وہ کسی کا باپ بھی بند نہیں کر سکتا۔ اب توجہ ہو گئی۔ ایک 4 مصرے، ایک ربائی، ایک منقبت کے 5 شعر، اور اسی پہ آپ کو سلام کرتا ہوں۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے۔ باجی خاندانی شریف آدمی اپنے گریبان تک ہاتھ نہیں آنے دیتا کسی کا۔ اگر اسے لگے کہ کسی کا ہاتھ آ رہا ہے تو وہ بندے بیچ میں ڈالے گا، ان سمجھاؤ تہاڈا رشتہ دار ہے، میرے گریبان پہ ہاتھ آ رہا ہے اس کا، نہ بات بنے تو پیسہ خرچ کرتا ہے، اسے پیسے دو نہ کھوٹا لے جا۔ میں گریبان دے رہا ہوں توسا والو آپ کے ہاتھ میں۔ چوتھے مصرے میں جو میں بات کر رہا ہوں، اگر میرے مالک کے علاوہ کسی کے حصے یہ عزت آئی ہوئی تو میرے گریبان میں ہاتھ ڈالنا۔ باجی فرما رہے جو شریف ہوتا ہے، نام کا شریف نہیں، جو جینون صحیح شریف ہوتا ہے نا، وہ اوے کو بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اسے کو کہے نا اوے، اسے لگتا ہے اس نے میرا قتل کر دیا، لیکن میں اوے سے بہت آگے گریبان دوں گا باجی اس بندے کے ہاتھ میں، لیکن دوں گا اس کے ہاتھ میں جو حضور میری بات کو غلط ثابت کرے، اور جو غلط ثابت بھی نہ کر سکے مالک آپ کی خیر فرمائے، مہمان نوازی کا حق ادا ہو گیا۔ جو غلط بھی ثابت نہ کرے اور نہ بولے، پھر میں اس کی شفا کے لیے دعا کروں گا۔ بادشاہ بیمار ہے، بولا نہیں آپ کے گھر کی فضیلت سن کے۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے، اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے، خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے۔ جیو تم سنبھالو، میں قربان ان ماتوی ہاتھوں پہ۔ حیدری، کیا بات ہے، راضی ہے جی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے۔ وہ اپنے سگے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہے، کیوں؟ وہ راضی ہو جائے۔ خود آگ میں کود رہا ہے، کیوں؟ راضی ہو جائے۔ تور پہ جا کے پتہ ہے میں تور تجلی جب مارے گا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میرے ساتھ والے سارے یا علی یا علی، وہ سارے نبی کے ساتھ آئے تھے۔ اب یہ تو اللہ کا مزاج ہے نا، بادشاہ ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اسے کو پوچھ سکتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ اس کا مزاج ہے۔ وہ کبھی کبھی نبی کے ساتھ والوں کو بھی نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا۔ حیدری، نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا، خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی۔ یہ مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں۔ میں کروڑ بار مالک کی کچہری میں کھڑا ہوں، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہے وہ آدمی، بلکہ ابو جہل ہے وہ آدمی، چاہے وہ ممبر پہ یا ممبر کے نیچے، جو آل محمد کو مظلوم نہیں مجبور سمجھتا ہے۔ اس گھر کا اور مجبوری کا کوئی تعلق نہیں۔ جو چپ ہیں، آپ اس سے زیادہ بھی چپ ہو جائیں تو عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ عقیدہ وہ شے ہے، بندہ 1 انچ پیچھے ہٹے تو شجرہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ مظلوم ہیں۔ شعر مجھے 5 پڑھنے منقبت کے، اب پڑھوں گا ترشاہ جی اس شرط پہ کہ اگر میرا اگلا مصرع وصول 70% لوگوں نے کر لیا
کیونکہ اب جو دور ہے اس میں پاسنگ مارکس 70% ہو گئے. اچھا جی لے جی میں تھوڑا سا بتا دوں. ہر مصرے کے بعد آئے گا حسین بیٹھے ہیں. حسین بیٹھے ہیں. آپ نے باؤ جی یہ دیکھنا اگلے مصرے میں کہ حسین بیٹھے ہیں آیا کیسے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں پھر زمین کو عرش بنا کر حسین بیٹھے ہیں. جو کربلا گئے ہو وہ میری بات کی گواہی دو. جو نہیں گئے اللہ کرے جاؤ. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے زمین کو عرش بنا کر. باؤ جی میرا دل کر رہا ہے کہ کوئی اور آ کے یہ شعر پڑھے اور حضور میں بیٹھ کے ایسے سنوں جیسے آپ توجہ سے سن رہے ہیں. پھر میں اسے سن کے بتاؤں کہ سننا کیسے, اور اگر نہیں تو پھر میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے اتنے لمبے سفر کی قیمت ادا ہو جائے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین کو عرش بنا کر حسین بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں. اللہ کرے وہ شیعہ کا ہاتھ نہ جو اس بات پہ نہیں اٹھا جس کی زبان حسینی ہے بولو حیدری. کیا بات ہے. یہ سلام ہے ماتمی اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو. میں قربان محسوس نہ کیجئے کہ آج جوانوں سے بزرگ نمبر لے گئے. بزرگ آج ایک کمال سن رہے. خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی. میں نے یہ کیا میری یہ کوشش میری یہ کاوش میری یہ محنت. خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر. حسین بیٹھے ہیں وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے. وہ ذات کون ہے؟ میں تھوڑا کم پڑھا لکھا ہوں. وہ جس کے سینے کے اندر اللہ نے سارا قرآن رکھا ہے جی. میں صدقے جاؤں. وہ ذات ہے میرے بادشاہ مصطفیٰ کی. وہ ذات ہے رحمت اللہ العالمین بادشاہ کی. وہ ذات ہے میرے بادشاہ علی کے بھی مولا کی. ہمارے یہاں یہی عقیدہ ہے. ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں میرے بادشاہ مصطفیٰ کے سینے کے اندر اللہ نے سارا قرآن رکھا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اللہ نے خود فرمایا حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا. قرآن کہاں نازل کیا؟ وہاں سے قرآن چلا میرے بادشاہ مصطفیٰ کے دل پہ. پھر دل اور قرآن مل کے سرکار کے سینے کے اندر. قرآن میرے بادشاہ کے دل پہ. میں اسی شعر پہ بھی چھوڑ دوں تو میری مجلس مکمل ہے اگر آپ بول پڑیں. نہ بولیں تو میں بابا جی کا ٹائم بھی پڑھتا رہوں تو میرا کشکول نہیں بھرتا جی. بے گھر حسین بیٹھے بنا کر حسین بیٹھے پیمبر حسین بیٹھے. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر. اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے شعر پہ داد نہیں ہوگی لیکن میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. شعر بڑا شعر. علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر. داد نہ ہوگی تو میں سمجھوں گا میں نالائق ہوں. آپ تو کمال سن رہے ہیں. مجمع ٹھیک نہ ہو تو وہ کسی بات پہ توجہ نہیں کرتا, کسی بات پہ داد نہیں ہوتی. لیکن اگر باتوں پہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر شعر پہ نہیں تو شعر کمزور ہے. میں کمزور ہوں. میں پہنچا. علی تو بیٹھے تھے ایک شب. جب یوں ہوا تھا پہنچ گئے جی. علی تو بیٹھے تھے ایک شب. وہ حجاب کس کا تھا؟ اللہ کا. پردہ کس کا تھا؟ توحید کا. وہ پردہ کس کا تھا؟ کبریا کا. وہ حجاب کس کا تھا؟ میرے مالک اللہ کا. اللہ کل شیء قدیر خالق مالک کا پردہ تھا.
میں نے کہا علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر، حجاب والے کے اندر حسین بیٹھے تھے۔ بھائی کیا بات ہے، میرا اندازہ غلط ثابت ہو گیا؟ سارے بول پڑے، سارے بولو حیدری۔ علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر، حجاب والے کے اندر حسین بیٹھے۔ کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے۔ کتنا ذہنی طور پہ بندہ بیدار بیٹھے۔ کہا خدا نے، کب؟ جب یزید اپنے منسوب شدہ باپ کے واصل جہنم ہونے کے بعد، کیونکہ اس خاندان میں تو باپ کا رواج ہی نہیں ہوتا، باپ وہ جس سے منسوب ہو جاتا ہے اس سے مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ انہی میں جی ابن عوام، ابن کثیر، ابن مسافر، یہ ادھر ہی ہیں، یہ ساڑھے والے پاس ایسا کوئی نام نہیں۔ اس کے بعد واصل جہنم ہونے کے بعد لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے جب یہ بیٹھا ہے، ممبر نہیں تھا، ممبر وہی ہوتا ہے جہاں سے علی پڑھا جاتا ہے، جہاں سے علی نہ پڑھا جاتا ہو وہ جہاں پہ بھی ہو وہ ممبر نہیں، وہ لکڑیوں کا ڈھیر۔ اس نے بیٹھتے ہی پہلا اعلان کیا، نے کہا کوئی توحید نہیں، سارے آنکھوں لعنت، کوئی نبوت اور رسالت نہیں، کوئی امامت و ولایت نہیں، کوئی قرآن وحی قبر برزخ محشر سزا جزا جنت دوزخ کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ کہنا ضروری سمجھ، توحید سے انکار شروع کیا، جنت دوزخ تک ہر شے کا انکار۔ ایک ہوتا ہے تونسا والو نبی، ایک ہوتا ہے امام۔ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ بتانا، نبی امام کا کام ہوتا ہے اللہ بچانا۔ نبی کا کام ہے توحید پہنچانا، توحید بتانا، امام کا کام ہے حضور توحید کا تحفظ کرنا، توحید کو بچانا۔ نبی اور آئے گا نہیں، کیونکہ آخری نبی کی حیثیت سے جب یہ اعلان ہوا، اس سے 50 سال پہلے میرا بادشاہ مصطفیٰ اپنے اصلی وطن کو جا چکا تھا اور نبی آنا نہیں تھا، ابھی تک نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا، آپ اس سے زیادہ بھی چپ کر جائیں تب بھی نہیں آئے گا۔ آپ کھولیں گے بھیا، یہ آئے لے، نبی نہیں آئے، نا یہ کیمرے لگے ہوئے، یہاں پہ بھی اللہ نے ہر کسی کے ریکارڈنگ سسٹم ایک رکھا ہوا، جو مجلس ریکارڈ کر کے لے کے جاتا، بعد میں تبصرہ کرتا، تو آج فلانے ذاکر بہت اچھا پڑھے، آج فلانے کو کھ نہیں بنے، تبصرہ ہوتا نا شام کو، آج ولو وہی پڑھ گیا ہے جڑا اتھے پڑھ گیا سی، تو آج تو بڑی نوی گل، یہاں ریکارڈ ہوتا ہے تو جاتا ہے، یہاں ریکارڈ کرنا اور میری بات غلط ثابت ہو، جہاں دل کرے میرے پیچھے آ جانا۔ اب تو ذاکر کو ڈھونڈنا کام ہی کوئی نہیں، میڈیا نے اتنا کام تیز کیا ہوا، جتنا عقیدہ ختم نبوت ہم آل محمد کے نوکروں کا مضبوط ہے، اتنا باقی 72 فرقوں کا نہیں۔ اور کہیں بات کی ہوتی تو یہ داد بہت بڑی تھی، لیکن جس معیار پہ آپ توجہ فرمائے ہوئے ہیں اس حساب سے تھوڑی۔ ختم نبوت ریلی، ختم نبوت کانفرنس، ختم نبوت جلوس، ختم نبوت کا یہ، ختم نبوت کا وہ، شور بچایا ہوا ہے۔ میری دلیل پہ اتنا بولنا کہ کسی ختم نبوت کا سہارا لے کے ملک کا امن برباد کرنے والے کے کانوں تک بات چلی جائے۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہر فرقے سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس کی پہلی اور بڑی دلیل یہ ہے کہ آج تک جتنے جھوٹے نبی آئے ان میں کوئی شیعہ نہیں تھا، اگر تھا تو مجھے ٹوکے، مجھے بتائیں، میری اصلاح کریں بھائی جان۔ کوئی جھوٹا نبی شیعہ نہیں تھا، کیوں؟ غلام احمد قادیانی ملون سے لے کے یہ بھی گزشتہ دنوں پشاور میں ایک بندے کو عدالت میں ایک ینگ سے لڑکے نے فائر مارا ہے، کیوں جی؟ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس تک ایک بھی شیعہ نبوت کا دعویٰ کرتا دکھا دو، میں اپنی پوری قوم کا قتل معاف کروں۔ کیوں شیعہ کیوں نہیں
میرا دل کرے گا باجی میں یہ سارے اجتماع کو لے کے نجف چلا جاؤں. اگلی بات کیوں ان میں سے کوئی شیعہ نہیں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ جو پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا ان کا مزاج ان کا طبیعت ان کی ایسی ہے جب اللہ انہیں کو ماتمی بیٹا دیتا ہے اس کا پہلا دیدار کرتے ہی اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتی میرا بیٹا میری ساری زندگی یہ بات یاد رکھنا اگر محمد کے بعد علی نبی نہیں تو پھر کوئی نہیں. بس اگر علی نبی نہیں نا ہم نے تو اگر مگر والا چور دروازہ رکھا ہی نہیں. اگر ہوتا تو وہ ہوتا جو پہنچ گئے ہیں اس وہ پہ آپ کی کیا بات ہے تو جڑے نہیں پہنچے تو اڈی تو پھر کیا ہی بات ہے یار. جب علی نہ ہوتا تو وہ کیوں ہوتا کس بیس پہ ہوتا؟ سبحان اللہ. میرا دل کر رہا میں آپ کو واہ واہ کروں. میرا دل کر رہا میں آپ کو سبحان اللہ کروں. ہاں جب جو کعبے میں آیا ہے وہ نبی نہیں تو جو بت خانے میں آیا ہے جو شراب خانے میں آیا ہے جو نجس جگہ پہ آیا ہے نا بس یہ ہمارے پاس ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل. علی نبی نہیں بس پھر کوئی نہیں. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. بندے تھوڑے مصروں سے نکل کے بعد ذرا نصر تک چلے گئے. 2 شعر پیچھے سے پڑھ کے آتا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے زمین کو عرش بنا کر حسین بیٹھے کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں حجاب والے کے اندر حسین بیٹھے ہیں. حسین میں اپنا آپ بیچ کے اس بندے کی ہتھیلی پر رکھ دوں گا جو سمجھ کے بات کو تائید کے لیے جس کا ہاتھ اٹھ گیا. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. کہا علی نہیں ہنس کر حسین بیٹھے ہیں. اجیو تم سوالو میرا دل کر رہا ہے میں اپنی ہاتھوں پہ اس پیشانی رکھ دوں گا کہ جو پہنچ گیا بولو ہے علی. میں بسم اللہ. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. کہا علی نے یہ ہنس کر حسین. کا بھی تکمیل مجلس کے لیے پڑھنا چاہ رہا تھا. مجھے مصاحف کی چھٹی دیجیے گا. جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے جس کی ہر ایک نماز میں قرآن سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں بولے وہ جس کا عقیدہ یہ ہو جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے. مجھے کیا لگے کسی کی ذات خاص ہے جس کی علی کے بغیر نہیں ہوتی وہ بولنا. جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس پہ سلام ہے. ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں اس شخص کی نماز جنازہ حرام. جس کی علی کے بغیر نہیں ہوتی بولا ہے علی. آخری شعر مصاحب کی میری معذرت قبول کیجیے. یہ تو پورا ایک موضوع ہے لیکن مجھے اس پہ چھیڑنے نہ تھوڑا ایسا نہ ہو اگلی دفعہ نجم شاہ جی پڑھ رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوں کہ ہوں تو کسی گل نہ نہیں پڑھے گا. جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس پہ سلام. ایک بار بھی علی پہ جو بھونکا ہو عمر میں اس شخص کی نماز جنازہ حرام ہے. حرام ہے.
ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे। बंद कर दो, मेरा ध्यान पड़ गया अगर किसी शय पे, फिर मेरा दिल करेगा पढ़ने का। ज़मीं को अर्श बना कर हुसैन बैठे, ज़मीं को अर्श बना कर हुसैन बैठे, खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर। आप में से किसी को उतना पसीना आया जितना मुझे आया? तुसी हुसैन बैठे हैं, बस इो याद रखो। खड़े हैं सारे पैगंबर, उसी के सीने के ऊपर हिजाब वाले के अंदर, कहा अली ने ये हंस कर हुसैन बैठे हैं। ये आखिरी चीज थी जो मेरी मिंबर पे थी। इसके बाद डायरी और मैं आखिरी शेर पे गया जी। अजीब लुत्फ हो, क्या मजा है, क्या स्वाद आए, फराइकी में क्या चस बने। अजीब लुत्फ हो, महशर में गर कहे ये खुदा। मेरा बड़ा दिल करता तो सवाल अल्लाह करे मैं मैदान माशर में पेश हूं, मुझे पहली आवाज ये सुनाई दे, अजीब लुत्फ हो। जिसका दिल करे ये सुनने को वो बोलना, अजीब लुत्फ हो। रे का काफिया, बेघर हुसैन बैठे हैं, बनाकर हुसैन बैठे, पैगंबर हुसैन बैठे, ऊपर हुसैन बैठे, अंदर हुसैन बैठे हैं, हंसकर हुसैन बैठे हैं। अजीब लुत्फ हो, महशर में गर कहे ये खुदा, क्या धमाल डाल कलंदर हुसैन बैठे। जो मेरे मुर्शद का नौकर है बोलो अली लाल कलंदर। साईं